سے مہر و ماہ تک ہر چیز اس کے علم میں تھی. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے علم میں تھے اس وقت. یہ جتنے دنیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا ہوگا، یہ اس کے علم میں تھے. تو کیا ہے؟ نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں. تو رات کو ایک تشبیہ دی کہ نور نہیں تھا اس انداز سے کہ جس طرح اس نے ظہور فرمایا، تو نور کی دنیا بعد میں آئی. تو اس کے علم میں تھے. تو جس طرح ہم موجیں جھومتی ہیں دریا میں، سمندر میں، تو کوئی ادھر چولا آنا ہے تو کوئی ادھر بننا ہے. دریا نے وچ سمندر وچ موجاں دا جس وچ رقص ہوندا ہے، اسی طرح اللہ دے علم وچ پوری کائنات رقص کر رہی تھی. اس کا یہ مطلب ہے، جس طرح کہتے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر کہ عالم بخروش لا الہ الا ہو، غافل بگما کہ دشمنستی یا دوست، دریا بوجود خیش موجے دارت، ہس پندارت کہیں کشاکش باؤس. افسوس کہ یہاں ترجمہ اس کا پیش کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو علم کا دعویٰ ہے لیکن یہ دنیا چھوڑ گئے. فرماتے ہیں صوفی کی بات سنو کہ عالم جو ہے پوری دنیا، یہ ابھی الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ لڑکے بیٹھے تھے الا اللہ کہہ رہے تھے نا ذکر. تو اس کا یہ حضرات بھی بہت متقدمین میں ہیں. حضرت ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے پیر ہیں، داتا صاحب کے استاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عالم بخروش لا الہ الا ہو، پوری دنیا جو ہے یہ الا اللہ 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 کا جو ورد ہے اس میں رقص کر رہی ہے پوری دنیا. عالم بخروش لا الہ الا ہو، پوری دنیا ہر ذرہ خشک و تر رطب و یابس جتنا بھی ہے سب رقص کر رہا ہے، اور یہ منہ زبان حال سے کہہ رہا ہے. اور غافل بگما، جو بے وقوف ہے، جو جاہل ہے، جس کو یہ سماعت نہیں ہے، جو اس آواز کو آواز سمجھتا ہے، جو خاموشی کی آواز نہیں جانتا، جو خاموشی کی زبان نہیں جانتا، جو گنگوں کو لہجہ نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کہ دشمنستی یا دوست، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے. کسی کو بے وقوفی سے دشمن سمجھ لیتا ہے، کسی کو نادانی سے دوست کہہ لیتا ہے. تو یہ اس نے اپنے طرف سے اعتبارات رکھ لیے ہیں. کسی سے یوں سلوک کر رہا ہے، کسی کے ساتھ یوں سلوک کر رہا ہے. تو کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی، میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی، کبھی یوں بہلا رہا ہے کبھی یوں بہلا رہا ہے. کسی کو کیا سمجھ رہا ہے، کسی کو کیا سمجھ رہا ہے. تو یہ غافل آدمی کا مقام ہے. جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، جو بالغ النظر ہے، اس کے لیے یہ پوری کائنات لا الہ الا اللہ کے ورد سے رقص میں ہے. پوری دنیا رقص کر رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے جی. اور غافل بگما کے دشمنستی یاد، اس کی مثال دیکھیے. سبحان اللہ، مجھے کہنے دیجئے سبحان اللہ. اللہ اکبر، کیا لوگوں کا دماغ تھا. فرماتے ہیں کہ دریا بوجود خیش موجے دارت، دریا سمندر، اس کا جو وجود ہے، اس کا جو حجم ہے پانی کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس طرح موج مارے. ہوائیں تو چلتی ہیں، ہوائیں تو اور بھی چیزوں پر چلتی ہیں، لیکن اتنا بڑا حجم پانی کا، اتنا حجم اور اتنا پانی، پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اتنا حجم لے کر خاموش نہیں ہو سکتا. دریا بوجود خیش موجے دارت، اس کے اپنی موج کا تقاضا ہے کہ وہ یوں ہلے. اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی جہاز کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، کسی جہاز کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، کسی کشتی کو غرق کرنا نہیں چاہتا. اس کا اپنے وجود کا تقاضا ہے. ایتا کو نا میں گل کرنا ایتھے میں کھرک ماں آئی ہے، کھرک میں کیتی ہے، اتھے تلے پیلی بیٹھی ہے. اور پیلیاں مارنا بڑا مقصد سے نہیں آیا نا، میں کھرکیا تلے آ کے مار گیا. ہوں
پہلی کھال وجے کل عدالت کہ ماں اس جناب ماں مارنے ہستے کھر کے ہے، حالانکہ میں نے تقاضے وجود نہ آیا کہ میں اسا ماں یعنی کہیں تے زوری کھروکانی ہے نا، ہاں میں کھروکانی نا تو کہیں واقعی کھروکانی ہاں تے او جناب پہلی مار ونجے تے پہلی مقدمہ کر چھوڑے جے ماں مارنے سے چیچا کھر گیا، ایک حال غلط ہے، پہلی نہیں کون سنتی تھی، بے وقوف ہے، چلی ہے آ گئی ہے اس ذات چاہ آ گئی ہے نہ آویا اس ویلے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ دریا جو ہے سمندر یہ اپنے موج کا اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ یوں رقص کرے، کیونکہ اتنا بڑا وجود رقص کرتا ہے، وہ مجبور ہے کہ کسی کی حمد و ثنا ان لفظوں میں کرے، ادھر جا کر ادھر جا کر ادھر جا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، موجوں کی آمد اور رفت دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ یوں آتی تو لا کرتی ہیں پھر الا اللہ کرتی ہیں، پہلے انکار کرتی ہیں پھر اس بات کرتی ہیں، یعنی ماننے کے لیے نہ ماننا پہلے ضروری ہے، دیکھیں نا جائی بڑی ضیاء روشنی بول کچھ ہے کہ نہ مننے واسطے پہلے نہ مننا ضروری ہے، پہلے نہ ماننا ضروری ہے، ماننے کے لیے پہلے نہ ماننا ضروری ہے، کیوں کہ جس کو آپ نہیں مان رہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے تو آپ نہیں مان رہے نا، جس کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کا وجود ہے تو آپ نفی کر رہے ہیں نا، میری سمجھ نہیں بھائی، جس کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کا وجود ہے تو اس کے وجود کی نفی کر رہے ہیں، وجود تو اس کو ہے، اگر وجود نہیں ہے تو نفی آپ کس کی کر رہے ہیں؟ کیوں مفتی؟ تو اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کا وجود ہے، اگر آپ کسی کو جاہل کہتے ہیں اس کے علم کی نفی کر رہے ہیں تو اس کے علم ہے، اس کا علم تھا تو اس کی آپ نفی کر رہے ہیں، اس کا علم تھا جس کی آپ نفی کر رہے ہیں، نفی سے پہلے اس کا علم تھا، ٹھیک ہے میں گل سمجھی نے نا بھائی، جتھے مطلب ایک آنے جی فلانا علم نہیں اس کو تے علم نہیں تو سا نفی کیتی ہے، نفی کس گل نہیں کیتی نے؟ کسی شے ہونے نہیں کیتی نے نا، کسی شے نے ہونے نہیں کیتی نے نا، نہ ہونے نہیں تے نہیں کیتی نے، تے جد ہونا من گیا تو پھر نفی کس گل نہیں کرنے؟ کھوتی نہیں سیری نہیں، اے منطق جناب اے متواتی تے مشکک میں نہیں تساں الجایا، سیدھی گل کیتی ہے میں، جی میں گل سمجھی نا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جی، تو کچھ تھا نا تو اس کی ہونے کی نفی ہوتی ہے، نہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی، نہ ہونے کا اثبات ہوتا ہے، نفی کی نفی اثبات ہے، نفی کی نفی اثبات، اسبات نہیں، اثبات، اسبات تو نہ لے وہ صفت نہیں جمع ہے، تے اثبات باب فعال ہے نا، تے اثبات جڑا ہے وہ کہوے کہ اثبات نفی کی نفی ہوتی ہے، نفی کی نفی اثبات ہے، تو کوئی شخص جو آپ انکار کرتا ہے، مثلا مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ گیا، متنبی ہمارا بڑا عربی کا شاعر ہے، کسی زمانے میں پڑھا کرتے تھے درس نظامی میں ہم، وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب تیرے پاس میری کسی قسم کی مذمت آئے نا کہ نصرالدین ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ خوبی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ پسند کرتے رہتے ہیں لوگ، مہربانی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی طفل تسلی کے لیے بھی کرتے ہیں، جی کہتے ہیں یار چلو بس گزارا بھی اس سے کرنا ہے،
چلانا ہے کام ہے بس چلاؤ اس کو ٹھیک ہے اندر سے تو نہیں مانتے لیکن چلو بس گزارا ہے پاپولر آدمی ہے سٹیج پر بولنے والا آدمی ہے کسی آسان نہ تاکے نے سامنے اس نے شر تو بچڑے ایسے سے بلاؤ ہے جی بڑے سے بڑی گلا ہونی تو مطلب ہے کہ بڑے بڑے لوگ اصل نظر چ بھی ہونے نا اسی بھی تو کاگ لوگ ہیں لکھاں لوگ گزارنے ہیں نظر تو این تے نہیں نا تے تسی اسی تے ہے تے نہیں ہیں پر تسی تے لوگ آ رہے ہو جناب تسی تے روشن ضمیر ہو کہ کدے جھوٹ مارنے ہو تے پھر اساں تے بھی عادی ہے پھر تساں جہاں مرید رکھا ہے کہ منہ تے روح کوڑ مارنے ہو جی جناب تسی تے دلہ نہیں جاننے ہو دعوے تساں نے تے اسی آ چھوڑا تساں جاننے ہیں تے تسی آکھو جی جھوٹ مارنے ہو پھر حد تساں تے پھر آتے نہ جا کر جناب کہ پیر عبداللہ جان صاحب حضور آپ ہمارے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں آپ کو اللہ نے بڑے روشن پیر عبداللہ جان صاحب اگر کوئی ایسی بات کہے کہ آپ یہ خباثت چھوڑ دیں جو میرے متعلق آپ یہ بات کر رہے تھے یا ادھر ادھر غیبت کرتی ہیں اچھی بات نہیں ہے مجھے آ کر ہاتھ چومتے ہیں میرے سامنے یہ کرتے ہیں اور میرے پیچھے یہ میری بات کرتے ہیں حضور یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے ان کی محبت اور مقام کا کیا دعویٰ کہ ان کا سینہ جناب شفاف ہے ہر چیز خیالات کی تصویر تک جھلکیاں ان میں آ جاتی ہیں پھر مطلب ہے کہ پیروں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے میں وہ بے وقوف بننے والا پیر نہیں ہوں بے وقوف بنانے والا ٹھیک ہے نا تو مطلب ہے کہ اس طرح کے ہوتا ہے یار مجبوری ہے کیا کرے نام بھی ہے باپ دادا بھی نام بڑا ہے پھر بولتا بھی ہے کم وقت پھر چنگا بھلا بولنا ہے صرف بولنا نہیں بولتی بھی بند کرنا ہے بندہ بھی پڑھنا ہے سوال بھی کار چھوڑنا ہے تو جواب دینا بھی پھر بدی ہے تے پیر میرے علی شاہ نہ واسطہ پا کے نہیں آنا جو منے ہوا نا پیڑا چلا ہے تم ہی لت ہے پڑھے ہی تے ایسا بھی پڑھے ہے ایسا کھوتے چرائے تو اے جے بندے نال پھر بڑھا کے ہی رکھو تے چنگے اندروں تے نہ مننے ہیں سب اندروں تے نہ مننے ہیں ہائے میں متنبی نہ ہے جی میں عرض کرنا پیا کہ متنبی آکھیا ہے بلکہ میں لکھیا بھی ہے وہ تھکتے نہیں گئے ہو لوگوں فَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي کامل جس ویلے پٹیچر قسم نہ آدمی نہایت چبل بدھواں دی اولاد جدی پشتی چبل نالائق بد شکلا حماد مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عدل بعد ذالک الزنیم او آکھے آؤ نہ وہ ایس خوبی نہ لائت پڑھو نہ وہ کوئی تھے کڑے کڑے بولے یار بیٹھے کہیں آدھی آیت میں بچ میں سوچ کے آیا کروں نہیں استاد دیتی ہے استاد ازل نے تعلیم دی اگر اس قسم دا ناقص العقل چاہے اچھے خاندانہ پہ پیدا ہوئے اچھے خاندانہ جی پیدا ہونے لے بڑے ناقص العقل لوگ ہونے ایسے ایسے بات پیدا ہونے ضروری نہیں کہ اچھے خاندانہ پیدا ہونے سارے ہی اچھے ہونے جس طرح کٹیاں خاندانہ چو اعلیٰ ذہن پیدا ہونے اسی طرح اعلیٰ خاندانہ چو کٹیاں لوگ بھی پیدا ہونے ٹھیک ہے تو اس واسطے وما ينفع الاصل من ہاشم اذا كانت النفس من باہلا باہلا قوم دی تیرہ تو ہڈیاں چڑنے والے دی عادتاں ہون تے قریشیاں تے ہاشمیاں تے کار بندہ جم پے اس دا کوئی فائدہ نہیں
کوئی گن بھی اگر خاندان والا کوئی کہلاندا ہے تو تے کوئی اپنے وچ گن بھی دسنا خاندان والے دے، کوئی علم کمالات کوئی خوبیاں بھی دسنا، اس دی تو ہوا نہیں لگی، خالی نسبہ چوپنا پہ سمجھ آئی؟ تے اس آکھیا فَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ، ناقص آدمی سے اگر تم میری مذمت سنو فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي، تو یہ میری شہادت ہے میرے لیے بِأَنِّي کامل، کہ میں کامل ہوں، اس لیے کہ ناقص مذمت کر رہا ہے، ناقص مذمت کر رہا ہے، اسا کو چبھی یہ گل، اسا کنڈا چبھیا۔ امام ابو حنیفہ، میں انہوں نے شاہ صاحب محترم قبلہ انہیں ہی فرمایا ہے، ماں امام صاحب دے کچھ بڑے پرانی گل ایک مقالہ چھوٹا جا میں لکھیا ہے، تو انہوں نے ایمات عبارہ الثواب انہیں ہی ہو سی، حسین الدین شاہ صاحب امام فرمایا کہ کچھ تو لکھ، وہ میں قلم برداشتہ ہی کوئی لکھیا ہے، ہون اسا میں 300-400 صفحے تے لکھیا ہے، بہت پروف ریڈنگ نہیں، غلطیاں شلطیاں، پھر اسا پتہ ہے کلا بندہ میں اتنی مخلوق سامنے بندے نہ ملو تو بندے آنے جناب بڑے لوگ بوئے نہیں کھولے امیر لوگ اسی پڑھا کتنے، میں خالی پیر تے نہ میں 2-4 لفظ بھی پڑھنا، 7 زبانہ میں شاعری کرنا تے ماں ٹائم دے سو تو میں لکھ سانا، خالی آج چمانا رہا بات تو سری چمینے اللہ نے فضل جتھے بھی بنجا پیسے بھی لوگ دینے تے اساں نے اپنے ذوق واسطے بھی اندر ہیں۔ اگر عالم برائے خیش پیدا، اگر عالم برائے خیش پیدا، برائے من مارا ہم آفریدند۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے دنیا کو دیکھ رہی ہے تو ارے کمبختو مجھے بھی تو میرے اندر کے لیے بھی ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اگر میرا ظاہر ہے تو میرا باطن بھی ہے نا، مجھے باطن کو سمجھنے کا وقت تو دو۔ اندر نہیں دنیا دار، میں جنہیں صوفیاں نہیں گلاں پہ کر رہا نا تو بار در ساری عمر چاک ماری ہے، وہ اندر نہیں دنیا نہیں طرف رجوع کیتا ہے، انہاں اندر تک ہے اپنے من وچ تک ہے، آپیں ویکھنے کے سیکھے ہیں اپنے عیباں تک نے، ہائے پتلی نہیں کر رہے ویسے اے پتلی جی ہونی نہ تے پتلی ہونی، میں دسا نال نہ یاد کرایا کرو، یہ حافظے کی خرابی نہیں ہونی جی ہاں، اے چنگا بلیار آنا نا چنگا جڑا اے لوگ اگے لکھ کے رکھنے میں نہ کہنا انہوں نے، اے جڑے بڑے بڑے آج کل شیخ الاسلام بنے تازے تازے ایڈے ایڈے پرچے کھول کے رکھنے سامنے، اساں بھی تک ہونا جڑا مال میں کہن کے توڑنا آوے پتر کوئی بولے، سارے صوفی میں نال ٹورنا، ایویں گاٹے ہتھے رکھنے تے آکڑنا تھوڑا دے چاں زیادہ دے وچ ککھ نہیں، اساں تو کوئی نہیں شیخ الاسلام اکھوایا اپنے آپ ہیں جی، اسی تے مرید الاسلام اسلام نے مرید اساں کوئی ایڈے بڑے لقبہ نہیں لوڑ نہیں، تے میں پہ آکے آنا کہ پتلی جڑی خسرو کے آکھیا تک انہاں مڑا گمیا لفظ میں کتھوں کا ڈالا، میں نے بیان وچ تسی کھو کنج گئے ہو جی میں نے نال جتھے میں بولیا ہوں تھے تسی بھول گئے، میں کیا آخیا جی میں بولیا ہوں تسی بھول گئے، یہ تواڈے انہماک دی دلیل ہے۔ سمجھ آئی؟ انہاں آخیا کہ پتلی تواضع رکھ دیے، کیوں؟ ساری دنیا تکنی ہے آپیاں نہیں تکنی، آپیاں نہیں تکنی، تسی کسی پتلیاں شیشے تک سو ہینڈ پتلی تک سکنی آپے اب اے پتلی ساری دنیا تک رہی نا، اے پتلی آنکھ کی پتلی ساری دنیا کو دیکھ رہی، تو ساری دنیا کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کی عزت کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو پتلی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، یہ اس کے عجز پر معمول ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، دوسروں کو دیکھتی ہے یعنی دوسروں کو بڑا سمجھتی ہے، عزت دیتی ہے۔
تو کیا اس نے کہا کہ ناقص آدمی جب امام ابو حنیفہ بندے آکھے جناب آج چوک فلانی جگہ وہ میں حالات لکھے آپ نے فتوے نے متعلق وہ کچھ چھپ گیا دیباچہ جا تو انشاءاللہ ان قریب چھپسی تو آپ نے رسم المفتی وچ شامی وچ ہے اس وچ ہے لیکن جتوں رسم المفتی والے کی دی تے بہت بڑا بزازیہ دا مصنف ہے اس دے امام صاحب تے تو 300-400 صفحے تے کتاب لکھی تو ہندوستان یعنی بھوپال دی چھپی میں نو مل گئی بڑی نادر الوجود ہے اس دے میں ملخصات اس میں شامل کیتے عجیب یہ چیزوں پڑھنے دے قابل اس تے بہرحال امام صاحب دی جتنی میں خدمات جو کچھ میں نے دائرے چاہ سکنیاں سمجھ میں پیش کیتیاں اس میں جو نا بہت دانا آدمی ہے انتہائی ذہین آدمی ہے میں حنفی ان کے مسلک کی تعریف اپنے ماحول سے بزرگوں سے یا ان سے تو چلو وہ وراثتاً ملتی ہے لیکن ان کی جو شخصیت ہے ہم نے پڑھی ہے اس سے متاثر ہو کر میں خود ان کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں جی آپ لوگوں سے ڈر کر نہیں کر رہا یا کوئی ایسی بات نہیں میں کچھ کہہ بھی دوں تو آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے زیادہ زیادہ برا ہی کہیں گے تو ہم اپنی ان کی تعریف کسی کی یہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ تو ماحول سے ڈرتے ہیں جی احمد رضا صاحب کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو سر پر قیامت اٹھا لیں گے جہاں اس کی کیا ضرورت ہے جی جو ان کی ایسی بات ہے ہم منہ پر کہیں گے ہم نہیں ڈرتے منہ پر کہیں گے جو تعریف ہے منہ پر کہیں گے کیونکہ وہ بشریت سے اوپر شخصیت تو کوئی نہیں ہے نا بڑے بڑے اسے غلطی ہو جاتی ہے تو مطلب ہے کہ اسی طرح علامہ اقبال ہے اسی طرح ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ہم ڈرتے ہیں ماحول سے ماحول کو توڑنے والا کوئی ہوتا ہے جس کو نذرانوں کی پرواہ نہ ہو جس کو رہے کہ مسلک کے بندے جو ہے مسلک متبع ہو رزق وہ دیتا ہے بات کروں گا ٹھیک یہی ہے جو میں نے کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہر بندہ نہیں کر سکتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہاں آکھیا جناب کہ فلانے چوک کے بندہ جناب نہیں بڑی توہین کر رہے ہیں امام صاحبہ کے زمین کے آگے انہاں آکھیا اچھا کر رہے آیا یارا میں سوچنا پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی خوبی امام صاحب دی ذہانت تک اتنی خوبیاں ماں مالک چاہ دیتیاں تے میرا دشمن کوئی بھی نہیں اے ماں شبہ پہ گیا کہ میں نے کوئی نقص ضرور ہے کہ ساری دنیا تعریف کرنی میرا کوئی اگر خوبی ہوئے تو دشمن ضرور ہوئے یہ پڑھو حالات میں پوری عبارت دیتی ہے مطلب ہے کہ جو صاحب کمال ہوگا اس کے دشمن ضرور ہوں گے جنید بغدادی یا اس طرح صوفیاں دا بڑا کوئی جا رہے ہیں تو جناب ایک میت جنازہ قبلہ تسی آ گئے ہو بندے ہونے تعریف شروع سبحان اللہ جی ایسا بندہ کہ آج تک اس دل کوئی ناراض نہیں سارا بازار خوش سارا محلہ خوش سارا شہر خوش ایسی ہر دل عزیز شخصیت کہ اس سے کوئی بندہ گلہ بھی نہیں کرنا حضرت جنید یا انہاں بزرگاں جو فرمایا اے منافق آدمی ہے میں اس دا منافق دا جنازہ میں نہ پڑھنا حضور منافق سارے تعریف فرمایا اگر ایک بندے نہ پتر ہوئے نا کوئی کمال والا بندہ ہویا تو اس نے 4 دشمن بھی ہونا اے سارے نال ہاں ملانا رہا جڑا منہ آیا شیشے نہیں طرح اسی نے سامنے جڑا کالے نے سامنے چلا گیا تو شیشہ اساں آیا تو بڑا سونا ہے جی عربی نے سامنے چلا گیا عرب صاحب ہے اساں چہرہ دس چھوڑیا غلام دسیا جڑا بوتھی سامنے آئی اساں دس چھوڑی سامنے شیشے والا مذہب منافقاں والا جس نے منہ تے گیا اسی تعریف کر چھوڑی اس طرح کوئی مذہب بھی ہے شودہ جا مذہب آدمی ہے اس واسطے منافق ہے منافق دی میں جنازہ نہیں پڑھتا مرد ہوئے جس دے مخالف ہوں گل او ماحول تو الگ ہو کے کرسی کہ تسی غلط کر رہے ہو بندے ٹکرا سن اس نال سامنے بور سن کردار کشی کر سن الزام لا سن طرح طرح دیا گلا کر سن کوئی اکثر اس دا مسئلہ کٹ گیا جی چھوڑ گیا طریقہ چھوڑ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا 100 گلاں ہو سن لیکن وہ بندہ مطمئن نہیں کیوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ استقامت فوق الکرامت استقامت جڑی گل نہ سمجھو پہلے یہ نہیں ہر گل اپنی مرضی نال سمجھو کتاب و سنت دیکھو اس کا ایک مقام ہے اس کو دیکھیں اس کے آئینے میں اپنی رائے بھی آپ پیش کریں اس کا ایک مقام بھی رکھیں یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں
تو محض مخالفت سے کسی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا مقام بلکہ بلند ہوتا ہے جو ہر چیز کے ساتھ پانی کی طرح مل جائے، پانی اور ساریاں چیزیں ملا چھوڑو، پانی اپنی شکل بدلا چھوڑتی ہو جاؤ ایسے، پانی منافق ہے نا، جتنے رنگ اور سارے پانی پاؤ، پانی اسی جناب میں تو سنا لیا وہ بغیرت ہے اپنا کہ اصلی کرنا نے تو زمزم اللہ نے مکہ شریف جا کے پیو، میں اتھے اصل آنا تے باقی بار میں نکلنا تے جڑا رنگ ماں دینے پیشاب نال پانے، پیشاب نال رل کے نالیاں چروڑ بننا، پھر کوئی حیثیت ہوئی پانی صاحب؟ اپنا رنگ قائم رکھیں، رنگ قائم رکھیں۔ رنگ کیا ہے؟ اب میں آ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ رنگ کیا ہے؟ رنگ یہی ہے کہ اس بے رنگ کا اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ رنگوں میں اس نے ظہور کیا ہے، رنگوں میں ظہور کیا ہے۔ بجلی کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی آپ بتا سکتے ہیں اس کا کوئی رنگ ہے؟ پاور کا کوئی رنگ ہے؟ بولو۔ رتا رنگ لا کے بلب رتا ہوگا کہ نہیں؟ پیلا ساوا جتنے رنگ، تو کوئی آ سک رہا ہے جناب بجلی رنگدار ہو گئی ہے، یہ پیچھو جتوں آنی بھی یہ گریڈ اسٹیشن تو بجلی رنگدار ہو گئی ہے؟ نہیں نا، سارے اتنے رنگ لگا ہے تے تعلق اس نالے اپنا اپنا رنگ ہے، پیچھے بے رنگ ہے لیکن اگے رنگ ہے۔ اسی واسطے فرمایا بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ بے رنگ یہ جو مورت ہے انسان کی، جتنی صورتیں ہیں اس میں اسی کا رنگ ہے، اسی کی طاقت ہے، پاور ہے، روشن وہ کرتا ہے۔ پھر جو اس کی جس چیز کی جو استعداد ہوتی ہے، جس کو رنگ جو دیا ہوتا ہے وہ اپنے رنگ میں ظہور کرتا ہے۔ تو پاور کا رنگ نہیں ہے، تو جس بے رنگ سے ہم نے تعلق ثابت کرنا ہے، لیکن رنگ کے حوالے سے جانا ہے، رنگ کے حوالے سے جانا ہے۔ اور وہ کس کا رنگ ہے؟ وہ کملی والے کا رنگ ہے، حضور سید عالم کا رنگ ہے، اور وہ رنگ نسبت کا ہے، رنگ محبت کا ہے، وہ جس رنگ میں بھی ہو۔ حضور کے رنگ نسبت کے لیے کسی رنگ کا تعین نہیں ہے، نسبت چاہیے، سرکار سے محبت چاہیے، اور یہ درسگاہیں، یہ محبت کی جلوہ گاہیں آپ کو وہ درس دیتی ہیں۔ اور اس گئے گزرے دور میں وہی اختتامی طرف میں آ رہا ہوں، کیونکہ کھلارا پہوں ہے نا تو سمیٹنا مجلس جتنی بڑی ہوئے چیزاں تے چانے دیر لگنی ہے۔ تے میں کہ آخریا کہ اس بسلکنی پیڑ میں سارے قرآن جا کے بیٹھے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، تے پتہ ہے حدیثاں دی کتاباں ہیں چاہ کے سٹنے ایسا اتھے جا کے تکو سعودی عرب بعض جگہ میں تک ہے قرآن شریف ہیں جی چاہ کے رکھ چھوڑے پہ اسی انہاں مدرساں کو بچ نہ پڑھو، انہاں استادہ کو نہ پڑھو جڑے قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں تے قرآن دا ادب نہیں سکھان دے۔ قرآن کا درس تعلیم کا درس ہے، لیکن ذالک الکتاب کا درس نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے۔ تعلیم کا ادب ہے جی، کتاب کا ادب نہیں ہے۔ پھر کتاب کا ادب کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ گل سنو تھک گئے ہو تو میں اگے بولنا پہ، میں تو سب کو پیسے تے نہیں کرنے، کوئی پتہ نہیں اشاری میں اٹھنے کو لفافہ چاہتے ہوں پر مشکل ہی اے لینے والے نا ٹھیک ہے۔ تے مطلب ہے کہ میں اللہ واسطے پہ بولنا، گل تو یار کوئی دات تک کھول کے گل کرو۔ گل اے کہ مطلب ہے کہ کلام دا مقام کس واسطے وے کہ کلام کس دا کلیم کون ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ تے کلیم اللہ بول رہے ہیں، اللہ دا کلام ہے، اس واسطے عزت ہے۔ اور گل اے کہ اے مرزا اس دور دا بندہ ہے، اے ہون کوئی نوی پات پٹ آندے اور کوئی آنے بھئی ہے بھی ہے اللہ دا وہ رہ گیا ہے،
اللہ کے والناس سے مک گیا، بے تو شروع ہے تو سین سے مک گیا، والناس سے مک گیا، بس بسم اللہ تو شروع ہے نا قرآن، بے تو شروع ہے تو والناس سے مک گیا، بے تے سین ملاؤ بس قرآن ہے بھائی، قرآن دے بے تے سین اساں اے دسنی۔ ہون جڑے آنے جی 10 بارے بکری کھا گئی باہر رہ گئے، قرآن آنا ہے بس قرآن ہے، میں بسم اللہ تو شروع کیتا ہے تے والناس تے ختم کیتا ہے، بے تو شروع کیتا ہے تے سین تے مکایا، بس قرآن ہے۔ یہ نقطہ بیان کر سو تو میں نے حوالے نہ کر سو، آپ ان کا پھونڈا نہ مارے ہو۔ یہ نقطے فقیر نے حوالے دیا کرو، چنگیاں گلاں نے بھی چنگی اپنے پاس ہے، دل کا اذن قسمت نزیزہ، یہ تو بڑی الٹی تقسیم ہے نا، کڑیاں ساریاں اللہ دا تے پتر سارے اپنے دا، تے مطلب ہے کہ ایک میں بیان آیا ہاں بس ایک قرآن اتھے ہی ہے اور کوئی نہیں، کوئی رہ نہیں گیا جڑا تم، ایک قرآن ہے، اس دی تعظیم ہے، قرآن دی تعلیم دی ادارے بڑے ہیں، قرآن دی تعظیم کو نہیں کہ جی بے جان چیزیں کو بولنی تو نہیں نا، رکھ چھوڑو جسے چاہ کر مرضی نے، اتھے اسی کئی تک نے اتھے سپاہی سعودی عرب بوٹا سمیت اتھے چڑھ گئے، اللہ دی شان، اسی تو بس کم بننے ہیں، کچھ نہ آکھ سکنے ہیں، مالک بہتر جاننے تے ہون دسو جناب کہ قرآن اے ہون کوئی نبی آویں جے تے آکھے جی ہے رہ گئے